أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم لوگ سیکنڈ سیمسٹر سٹارٹ کر رہے ہیں قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر کی 11ویں سورہ ہے یہ۔ فرسٹ 10 سوراز، سورہ علق سے لے کے سورہ الفجر تک ہم نے پہلا سیمسٹر 10 سوراز کا کور کیا۔ اب ہم سیکنڈ سیمسٹر پہ ہیں، سورہ الضحیٰ۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ کتنی سوراز ہم نے انشاءاللہ اس سیکنڈ سیمسٹر میں کور کرنی ہے، وہ پھر ہم کسی دن دوبارہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، فضل ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اکٹھے ہونے کا۔ ہمارے ساتھ کچھ نئے ساتھی بھی الحمدللہ شامل ہوئے ہیں، ان سب کے کو بھی اللہم بارک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب نئے آنے والوں کو بھی اور پرانوں کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فہم عطا کریں جو مطلوب ہے حاصل کرنا اس قرآن کریم سے، اور جو ہمارے اندر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام جیسی انڈرسٹینڈنگ ہمیں عطا کرے، اور ان کا مشن پہ ریوائول ہم کر سکیں باذن اللہ تعالیٰ۔ قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر جو ہے وہ ایز وی آلویز ٹاک، لیکن کوئکلی سا میں دوبارہ بتا دوں کیونکہ اس کی ریویژن اچھی ہی ہے کہ وائی وی آر اسٹڈنگ قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر، وی وانٹ ٹو سی ہاؤ تھرو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈیولپڈ نیو سوسائٹی، یا کس طریقے سے انہوں نے ایک نئی سوسائٹی ایک بلٹ کی، کس طریقے سے وہ ایک اٹھے ٹارچ بیئرر ہو کے، اور اس کے بعد انہوں نے آگے کس طریقے سے ایک ایک سٹیپ کی گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرو جو وہی آتی رہی، وہ ایک ایک سٹیپ کی گائیڈنس لیتے ہوئے کس طریقے سے پوری امہ فرام قرآن جو ہے وہ ڈیلیور ہوئی۔ سو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن واز گائیڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آل دا کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہ جو اسٹڈی ہے، یہ جو سیکوینس ہے، یہ ہمیں مدد کرتا ہے ٹو سی
to help to actually to plan and strategy देखने में मदद करता है कि how Islam was established initially. और अगर हमने आज उसी सोल को या उसी वर्क को रिवाइव करना है तो हम किस तरीके से स्टेप वाइज हम चल सकते हैं और अपनी सोसाइटी में ये सारा लॉ वापस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेइज़्न अल्लाह ताला। ये छोटा सा एक स्टार्टिंग हम जिसको हम हमेशा ही देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सूरा आज कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि इस सूरा की ट्रांसलेशंस में बहुत ज़्यादा ऐसे नुक्ते डाले गए हैं या डल गए हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा हुई हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स। तो इस सूरा को ख़त्म करना या मुकम्मल करना महज़ मतलब नहीं होगा। इस सूरा के अंदर 3-4 नुक्तों को बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह करना और फिर उसको मिशन से जोड़ना कि सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरा में कहा क्या जा रहा है और इसके आयात के कितने-कितने मानी हैं और कुछ जो मानी हैं, जो गलत हैं, वो हमने इंशाअल्लाह दुरुस्त तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम उसको समझें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करे उसको मुझे बयान करने के लिए और हम सबको उसको फिर अंडरस्टैंड करने के लिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपको याद होगा सूरह फजर के साथ मैंने आपको मुसलसल बताया यानी जो 10th सूरा इन रेवलेशन ऑर्डर है मैं उसके साथ-साथ आपको मुसलसल बता रही थी कि ये वो सूरा है जिसके बाद क्या है, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए वही आना रुक जाएगी। सो ये सूरह फजर के बाद वही में कुछ टाइम का गैप है। मुफस्सिरून मुख्तलिफ दिनों की तादाद बताते हैं कि जितने दिनों के लिए वही आना रुक गई थी। कुछ मुफस्सिरून ने 3 दिन लिखे, कुछ ने हफ्ता लिखा, कुछ ने 10 दिन लिखे, कुछ ने 40 दिन भी लिखे। तो बहरहाल ये डिफरेंट ओपिनियंस हम लेते हैं और ज़्यादा सही यही ओपिनियन लगता है कि ज़्यादा ही दिन थे, बहुत थोड़े दिन नहीं थे और ये टाइम ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर दिया गया। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो फ़तरतुल वही है यानी वही का रुकने का पीरियड इस सूरह दुहा से पहले था, ठीक? अब ये हैविंग दिस कॉन्टेक्स्ट इन योर माइंड व्हेन यू गोना रीच टू सम ऑफ द पॉइंट्स तो फिर आपको वो बहुत क्लैरिटी से और बहुत अच्छे से समझ आएँगे और क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई नहीं आएगा कि ये वाली बात इधर क्यों कही जा रही है। तो इस पॉइंट को ऐसा कॉन्टेक्स्ट साथ रखिएगा। अब हम चंद आयात जो हैं 2, 3, 4 आयात के मैं चाहती हूँ कि मैं क्विकली आपको वर्ड टू वर्ड मानी बता दूँ क्योंकि जब मैं तफसीर कर रही होंगी तो वो मानी हम साथ लेके चलेंगे। मैं बीच में भी थोड़ा बहुत रिपीट कर दूँगी लेकिन बहरहाल इन 4 आयात को एक दफ़ा मैं मानी बता दूँ उसके बाद ताकि हम तफसीर एक दफ़ा लग के करें। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 1 वद्दुहा। दुहा जो है उसका रूट वर्ड दौद हा वाव है। दौद हा वाव और सूरज तुलू होने के बाद जब पूरी तरह रोशन हो जाता है ना जैसे हम चाश्त का टाइम कहते हैं यानी जब सूरज अच्छा ऊपर चला जाता है और सही तेज धूप निकल आती है तो उस वक्त को दुहा कहते हैं। ये जो रूट वर्ड है दौद हा वाव इस रूट से कुरान में 7 जगह पे और ये इस रूट वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स और भी आए हैं इसी रूट वर्ड से, ठीक है? 7 दफा। उसके बाद है वल्लैली इज़ा सजा और वल्लैली और रात की इज़ा जब सजा सजा का जो रूट वर्ड है वो क्या है? सीन जीम वाव। सीन जीम वाव। वाव आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा लेकिन हुरूफ़ इल्लत हैं। वो थोड़ा-सा यहाँ पे वो सर्फ है जब इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे कि कैसे इल्लत के हुरूफ जो अलिफ वाव या हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो सजा सीन जीम वाव सजा यस्जू इसका क्या मतलब है? पुरसुकून होना या पुरसुकून हो जाना। क्वाइट, कूल ये मतलब है। तो और जब रात क्या हो जाए पुरसुकून हो जाए। ये छा जाए मानिए अगर कहीं भी लिखा हो या ढाँप ले जैसे कि ये भी आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है ना, यहाँ पे ये ढाँप ले मानी लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है।
ہم پیچھے سورہ لیل پڑھ چکے ہیں، یغشا اس میں آیا تھا، یغشا وہ ڈھانپنے کا معنی دیتا ہے، سجا میں یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، ایک مطلب کمزور معنی ہے۔ تو اس کا ایگزیکٹ معنی کیا ہوا کہ پرسکون ہو جانا، کوائٹ ہو جانا، کول ہو جانا، ڈسٹربنس فری ہو جانا، نوائز فری ہو جانا، یہ معنی اس کا آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ دو آیات کو اور کوئکلی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم بیچ میں ان معانی کو پھر ادراک سے چل سکیں۔ اچھا، یہ جو سجا تھا نا، یہ قرآن میں ایک ہی ٹائم آیا ہے لفظ سجا، اس روٹ سے یہیں پہ سین جیم واؤ، یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے، قرآن میں اور کسی جگہ پہ نہیں آ رہا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا پلیز۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک، ودعک ودعک تو آپ، اس کا کو ہٹا دیں کیونکہ یہ آپ کو، یہ ایک الگ ساتھ میں ضمیر لگی ہوئی ہے، لفظ پیچھے کیا ہے ودعک، ودع، تو واو دال عین اس کا روٹ ہے، اور درمیان والے لیٹر پہ شدہ آ رہی ہے، آپ کو یاد ہے کون سا باب ہے یہ؟ باب تفعیل، جیسے فعل یفعل تفعیل، تو یہ وہاں سے ہے، ودع یودع اودع۔ تو بہرحال، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ 4 ٹائمز قرآن میں آیا ہے، یہ اس روٹ کے ساتھ وہ لفظ آئے ہیں۔ یہ لفظ، میں جب یہ کہتی ہوں نا کہ یہ لفظ، تو میں یہ لفظ مطلب نہیں ہوتا میرا، اس روٹ سے واو دال عین کے ساتھ 4 ڈفرنٹ طریقے کے لفظ آ سکتے ہیں۔ یہی لفظ ایگزیکٹلی نہیں آیا لیکن یہ روٹ یوز ہوا ہے، اور اس روٹ سے ڈفرنٹ ورڈز بن سکتے ہیں۔ تو نہیں چھوڑا آپ کو ربو کا، آپ کے رب نے، وما قلا، اور قلا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ قوف لام یا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور نہ وہ کم کرے گا۔ اس کا معنی بھی لکھا ہوتا ہے یوزلی، جیسے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ناراض ہوا، نہ وہ ناراض ہوا، تو یہ معنی جو ہے یہ بھی تھوڑا ویک ہے، اس کو آج ہم تفسیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے، کور کریں گے۔ نہ وہ کم کرے گا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ورڈ ہے، ایک سیکنڈ، ہاں نہیں اس کے ٹائمز میں نے نہیں لکھے۔ بہرحال یہ 4 آیات کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم لوگ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پھر اور کیا ہے۔ تو بسم اللہ، ہم سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے۔ سورہ تفسیر میں دوبارہ دیکھتے ہیں جو جس کا مس ہو گیا ہے۔ بسم اللہ۔ اب وی سیٹ فرسٹ تھنگ کہ یہ گیپ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ تھرڈ سیکوینس سورہ ہے، ان سیکوینس، تھرڈ سورہ ان سیکوینس ہے ویئر اوتھس آر کمنگ ان سٹارٹ آف سوراز، یعنی جو صورتیں قسم کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، بالکل سٹارٹ ان کا میں قسم آ رہی ہے۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ یہ سیکوینس میں چل رہی ہیں، لیل، فجر، اور اب کیا ہے؟ سورہ الضحیٰ۔ یہ سیکوینس میں 3 صورتیں اوتھ جن سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا اس کو ایک دم کھولنے سے پہلے والضحیٰ کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ دا اوتھس، کہ جب سورہ لیل تھی، یعنی اس سے سورہ ضحیٰ سے پیچھے فجر تھی، فجر سے پیچھے لیل تھی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ لیل میں کیا بات ہو رہی تھی؟ جب آیت آئی تھی کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، تو واللیل اذا یغشی، تو اس صورت کے اندر اٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ کیا؟ کہ ڈے اور نائٹ کی بات ہو رہی ہے، کہ جب رات چھا رہی ہے اور جب دن روشن ہو رہا ہے۔ اور اس کے امیڈیٹ بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تیسری آیت آتی ہے وہ کیا تھی؟ کہ وما خلق الذکر والانثی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹاکڈ اباؤٹ the roles of men and women، کہ عورت اور مرد کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کا آگے پھر رول کی بات آتی ہے۔ تو جیسے دن اور رات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی، عورت اور مرد کا رول مختلف ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سورہ فجر کا سٹارٹ آیا، تو وہ بہت اہم سورہ تھی،
آپ کو یاد ہوگا اس پہ بات ہوئی تھی ڈیٹیل سے کہ جب والفجر ولیال عشر، تو دیکھیں والفجر ہم نے کہا تھا کہ ایکسپلوژن آف ڈارکنیس، قسم ہے فجر کی، تو فجرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کس کو کہتے ہیں، فجرہ ایکسپلوژن کو کہتے ہیں، پھٹ جانے کو کسی چیز کو، تو ایکسپلوژن آف ڈارکنیس تھرو مارننگ لائٹ، تو ڈارکنیس کو ایکسپلوڈ کر کے مارننگ لائٹ نکلتی ہے، اور اس بات کا کیا مطلب ہے کہ رات، اور پھر ہم نے اس کو کانٹیکس میں جب رکھ کے دیکھا تھا تو سورہ فجر کے کانٹیکس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جیسے کتنی ڈارکنیس تھی سوسائٹی، عرب سوسائٹی کے اندر، کتنی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت شروع کی، تو اور جب چند انیشیل صحابہ کرام جو ایمان لے کے آئے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز، جن میں حضرت بلال تھے، حضرت سمیہ تھیں، اور ساتھی تھے، تو ان لوگوں کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، کتنی تکلیفیں ان کو دی گئیں، کتنی اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ بعد میں جا کے حضرت سمیہ، کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے یہ، کہ حضرت سمیہ was the first martyr of اسلام. تو آپ دیکھیے کہ جب اس سورہ فجر کی سٹارٹ کی بات ہوئی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ رات جتنی بھی لمبی ہو جائے، اس سورت کا جو سٹارٹ ہی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ رات جتنی بھی لمبی ہو جائے یا راتیں ایک سے زیادہ بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا، اس کی صبح آ کے رہے گی. تو یہ ایک کانٹیکس چل رہا تھا، اور اس کے بعد اب سورہ الضحیٰ ہے، اور اب آپ اس کو دیکھیے کہ سورہ الضحیٰ میں جو ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ والضحیٰ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاشت کا ٹائم ہے، یہ ضحیٰ کا ٹائم ہے. یہ کون سا ٹائم ہے کہ جب دھوپ کھاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت اگر کوئی ارلی سے سٹارٹ ہوا ہے، جیسے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کیا اپنے مشن پہ وہ پوری رات بھی ان کا قیام، رات کا بھی قیام تھا سورہ مزمل میں جو ہم نے پڑھا تھا، اور آدھے سے زیادہ رات ان کا قیام ہوتا تھا، اور وہ ان کے اوپر فرض بھی تھا، اور پوری طویل رات وہ قیام کر رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد اسی سورہ مزمل میں ہی آگے آیت نمبر 7 میں کیا آیا تھا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ پھر یقیناً آپ کے لیے دن میں بھی بہت مصروفیت تھی، کہ آپ کے لیے کیا تھا کہ سورہ مزمل ہے تو سبحا طویلا، کہ آپ کی صبح بھی بہت طویل اور بہت مصروفیت والی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ضحیٰ کا ٹائم آنے تک، ضحیٰ یعنی کہ اگر 10-11 بجے عرب کا ٹائم یہ آنے تک اگر کوئی تہجد کے ٹائم سے سٹارٹ ہوئے میں اپنے دن کو سٹارٹ کر چکے ہیں، تو دس از دا ٹائم دیٹ ول ٹل ناؤ آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہوں گے آلریڈی. اگر آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ مصروفیت والا دن گزار رہے ہیں، اگر آپ نے سٹارٹ اتنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی اب یہ کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بھی قیام کر رہے ہیں، پھر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، پھر رات کا قیام ہی بہرحال وہ تہجد تھا، یعنی رات کو بھی طویل رات، پھر ارلی اٹھنا، پھر صبح سے آپ کے دعوت کا کام سٹارٹ ہو گیا. سو ہی واز پشنگ ہمسیلف ان دعویٰ لائک اینی تھنگ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل کیا تھی کہ ابو لہب، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، اس طریقے کے مائنڈ سیٹ کے لوگ، وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا کیے ہوئے تھے، مشکل کیے ہوئے تھے، تنگ کیے ہوئے تھے، اور ہر جگہ سے ان کو وہ روک رہے تھے. تو اب اگر آپ ذہن میں لائیے کہ 10-11 بجے کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ الحمدللہ روحانی طور پہ تو وہ اپنے اللہ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ بہت زیادہ مطمئن ہو کے، خوش ہو کے، عافیت سے چل رہے ہیں، لیکن جسم مبارک اور لوگوں کی جو مسلسل اذیت تھی، جو تھے، ایکوزیشن تھی، اپنی فیملی کی طرف سے، ابو لہب ام جمیل کی طرف سے بھی جو تکلیفیں تھیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور دماغ مبارک وہ یہ ایسا ٹائم تھا کہ جس ٹائم تک وہ تھک جاتے تھے. تو all in this situation، یعنی اب اس سچویشن کو اگر آپ ویژولائز کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ اب سورہ ضحیٰ آ رہی ہے، اور سورہ ضحیٰ میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، کہ قسم ہے ضحیٰ کی، کہ ہاں یہ ٹائم کیا ہے
یہ ٹائم مشکل ہے، یہ ٹائم تھکا دینے والا ہے، یہ ٹائم روشنی تو دے رہا ہے لیکن یہ ساتھ گرمی کی شدت بھی دے رہا ہے، یہ ٹائم لائٹ تو دے رہا ہے لیکن یہ ایگزاسٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل وقت لگ رہا ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ریزسٹنس والا ٹائم ہے، اس میں بہت گرمی اور حدت ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو کوائٹنس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو نیکسٹ آیت آئی ہے کہ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ اب دن کے دہا کے ٹائم کے بعد لاجیکلی تو آرام سے یہ بات کہی جا سکتی ہے نا کہ دن 11 بجے کے بعد یا 10 بجے کے ٹائم پہ، 9 سے 11 بجے کے ٹائم کے درمیان اس کے فوراً بعد رات تو آتی ہی نہیں ہے، تو رات کا ذکر کیوں ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، کہ جب رات کوائٹ ہو جائے۔ رات تو کوائٹ اس وقت ہوتی ہے جب رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے، اس کے بعد وہ کوائٹنس میں آتی ہے، تو یہ ذکر کیوں آیا پھر ادھر؟ تو وہ پھر آپ کو آنسر ملے گا کہ یہ نوشن اس لیے یہاں پہ اس لیے یہ نوشن دیا گیا ہے کہ یہ وحی کے گیپ کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جو ابو لہب نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی وحی کا جب گیپ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نہیں نازل ہو رہی تھی کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک، اگر ہم 40 دن کو لے لیں تو 1 مہینے سے زیادہ ٹائم تک، تو ابو لہب اور جمیل، آپ کو پتہ ہے ابو لہب تایا تھا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جمیل اس کی بیوی تھی، ہم سورہ لہب پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے تو لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ کلاہ ربک، کہ his رب has abandoned him، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کلاہ ربک۔ تو ایسے میں جب یہ ماحول ارد گرد بنا ہوا ہو، اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلوع وحی، یعنی کہ جو تلاوت کی جاتی ہے وہی قرآن کا حصہ، اور غیر مطلوع کے جو کہ حدیث حضرت جبرائیل امین وہ وحی بھی لے کے آتے تھے جو قرآن میں نہیں لکھی جاتی تھی، اللہ نے جو ڈائریکٹ بات کرنی ہوتی تھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دونوں رکی ہوئی تھیں۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وحی نہیں آ رہی تھی، مکہ کے لوگوں نے یہ نوٹس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ایک قسم کا اذیتیں دینا شروع کر دیں، تانے دینا شروع کر دیے، ان کو ایگزاسٹ کرنا شروع کر دیا، تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور پھر صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے، کبھی اپنی ٹوڑی مبارک اور یہ جو رخسار مبارک تھا وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگاتے اداسی کے ساتھ، تو ان کے دل میں یہ اداسی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اور اس کو تفسیر قرآن الکریم میں بھی اس کے تھوڑا سا اس کے اوپر اچھا لکھا گیا ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کریے گا۔ دو احادیث آتی ہیں، ایک حدیث بخاری شریف میں تفسیر باب قولہ ما ودعک ربک وما قلی، اس میں آتی ہے کہ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو کچھ دنوں تک 2-3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے محمد مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان نعوذ باللہ من ذالک تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ ایک یہ اس طرح وہ جو روایت کہتے ہیں نا 3 دنوں تک، تو یہ اس کے کانٹیکس میں یہ حدیث آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے دوسری روایت میں سے کہ ایک دفعہ جبرائیل نے آنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ یعنی سورہ الضحیٰ نازل فرمائی۔ تو ایک تو یہ نقطہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ سورہ ضحیٰ جو ہے وہ اس گیپ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے ڈائریکٹلی کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے، اور ایک دو نقطے میں نیکسٹ آیت کے ساتھ کرتی ہوں۔ اور پہلی جو 2 آیات ہیں وہ قسم ہیں، اور جو تیسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ جواب قسم ہے۔ تو جواب قسم میں بھی جو پارٹ آ رہا ہے نا
کہ ما ودع کا ربو کا وما کلا، کہ نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو اور نہ ہی انہوں نے کچھ کم کیا۔ تو اس میں بھی آپ ایک نقطہ صرف جان لیں، پھر میں اس میں اور ڈیٹیل میں جاتی ہوں کہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے، یعنی اس قسم کو لایا ہی کیوں گیا اور اس کا جواب یہ کیسے دیا گیا، تو اس میں آپس میں مناسبت کیا گیا۔ ایک نقطہ کہیں لکھ لیں، پھر ہم اور ڈیپتھ میں جائیں گے۔ کیا ہے کہ ان میں مناسبت یہ ہے کہ دوپہر کو سورج دوپہر سے پہلے یا اس کے راؤنڈ جو ہے وہ سورج خوب روشن ہوتا ہے، اس کے بعد سیاہ رات جب رات کو آتی ہے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو وحی کی روشنی کے بعد کچھ دیر اگر وقفہ ہو گیا تو کیوں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر آفتاب کی روشنی اور گرمی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وحی کے بارے گراں کا کیا مطلب ہے کہ جب وحی کا بہت زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحی کا میسج بہت ہیوی ہے، جو سورہ مزمل میں یہ آیات آتی ہیں نا کہ یہ مشن کوئی آسان مشن نہیں ہے، یہ بہت ہیوی مشن ہے۔ یہ آیات جب آپ جا کے ان کی آپ دعوت دیتے ہیں اور جب دشمنان اسلام آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور آج آپ بھی جب جا کے کھلے طریقے سے بتاتے ہیں اور جب آپ پہ اٹیک آتے ہیں تو کوئی آسان نہیں ہوتا اس مشن کو کیری کرنا۔ تو جو وحی کے بارے گراں کے بعد طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفے کی ضرورت تھی۔ تو ہاں جی، قولاً ثقیلا، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پہ کیا نقطہ آ رہا ہے کہ جب آپ وحی تیزی سے آ رہی ہوتی تھی اور اسپیشلی جب اتنی جو ہماری سورہ فجر، سورہ لہب جیسی صورتیں، سورہ تکویر، وہ کیا تھیں؟ وہ سوشل ریفارم دے رہی تھیں کہ اب سوسائٹی میں پرانے لاز کو ہٹا کے نئے لاز آنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ تو جب آپ اس پہ کام کرتے کہ سوسائٹی کے ان لاز کو جو لوگوں کے سوسائٹی کے ارباب کے بنائے ہوئے تھے ان کو مٹانا، توڑنا، یہ کوئی آسان تھوڑی ہی تھا۔ کتنا کرٹیسزم، کتنی اذیتیں، کتنی ایکوزیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے ساتھیوں پہ لگائی گئی۔ تو وہ جو ایک شدید وزن اور بھار کا ٹائم تھا، اس کے بعد کیا تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا گیپ دیا گیا، تھوڑی وہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے اس تفسیر میں، جو میں بھی آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہی تھی کہ طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفہ ضروری ہے۔ تو وہ وقفہ دیا گیا، اور پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب جب یہ دو پہلی آیات کو اس کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں کہ وَالضُّحَىٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ ایور یو آر اسٹریسڈ اوور، یہ وقت دہا کا وقت ہے۔ دعوت لوگوں کا آپ کو مینٹل فزیکل تکلیف دینا، یہ سب دہا کے وقت کی طرح ہے۔ تیز روشنی، ایسی برائٹنس جو آنکھوں کو چندھیا دے، ہاٹ اور تھکن والا۔ تو آپ اس پیریڈ جس میں وحی نہیں آئی، اس کو کیا کنسیڈر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جیسے یہ دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، کہ آپ کنسیڈر اٹ ایز a night that is giving you rest. This gap is like a night that is giving you rest. یہ گیپ اس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ کو ریسٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ گیپ اس طریقے سے ہے جیسے یہ ایک رات ہے جو آپ کو الاؤ کر رہی ہے نیکسٹ اقدام کے لیے پریپیئر کر رہی ہے، اگلے دن کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے۔ جیسے انسان رات کو ریسٹ کرتا ہے اور نیکسٹ پھر فریش ڈے سے اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، اس طریقے سے یہ جو وحی کا گیپ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ یہ گیپ ہے۔ A night that is there to feel, to give you that calmness، وہ ایک کوائٹنس آپ کو مل رہی ہے، وہ بریک آپ کو مل رہی ہے۔ تو یہ ان دو آیات کا مطلب بہت ضروری ہے اس کانٹیکسٹ، ریولیشن آرڈر کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا۔ اور پھر آپ نیکسٹ آیت کو دیکھیں کہ وہ بھی پھر آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کہ ما ودعک، آیا نمبر 3 ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اور نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ نہیں چھوڑا؟ ودع کا، اس کا روٹ ورڈ واو دال عین، میں نے پہلے بھی بتایا باب تفعیل سے ہے۔ ودع کا، ودع یودع۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے یہ بہت غور سے سننے والا نقطہ ہے، اس کو جا کے ریکارڈنگ میں بھی دوبارہ سن لیجئے گا
اللہ करे कि शरह सदर को मैं समझा भी सकूं और आप समझ भी सकें कि इस आयत में जो खिताब है वो मानईन दीन से है, उन लोगों से है जो दीन के मुनकरीन थे, दीन को मना कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को रोक रहे थे, उनसे हसद कर रहे थे, उनसे अदावत रखते थे, जो हिज़्ब शैतान में से थे। इस आयत में खिताब किन से है? उन लोगों से है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके मैसेज से, कुरान यानी कि वही से अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे, नफरत रखते थे, हसद करते थे। हिज़्ब शैतान में से थे, शैतान को फॉलो करते थे। अब मसला ये है, अब ये नुक्ते की बात है। मसला ये है कि हमें डायरेक्ट तो लगता है कि ये तो आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है कि नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने। ऐसे लग रहा है ना कि कहा यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एग्जैक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बात की जा रही है। लेकिन फिर कैसे मैं ये कह रही हूँ कि खिताब ये है जो हासिदीन से है, वो मुनकरीन से है या दावत रखने वालों से है? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है, अब मसला ये है कि अल्लाह जब भी खिताब करते हैं तो वो अपने अंबिया और रसूल के ज़रिए से करते हैं। खिताब किससे करते हैं? यानी एड्रेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट किसको एड्रेस करते हैं? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अ और रसूल को एड्रेस करते हैं। बात उनको करते हैं लेकिन अल्टीमेटली सुनाई दूसरों को जाती है। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर नुक्ता लिखिए कि ये खिताब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया है, लेकिन यहाँ जो मतलब जो जिनको डायरेक्ट किया गया है कि ये इस बात को सुनें, इस बात को समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें, कौन करें? हासिदीन, मुनकरीन, उनको जवाब दिया जा रहा है कि मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला। वो जो ये कह रहे थे कि कलाहु रब्बुक, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने तो उनको छोड़ दिया, उनको अबैंडन कर दिया। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे खुद आके जवाब दे रहे हैं कि मा वद्दाअक रब्बुका, आपका रब तो आपको कभी छोड़ने नहीं वाला। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा जा रहा है, ये उनको सुनाया जा रहा है कि इनको भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कैसे छोड़ सकते हैं? अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि अल्लाह आपको नहीं छोड़ सकते और अल्लाह को भी पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं छोड़ेंगे। असल में उन मुनकरीन को बताना मकसूद है, जिन्होंने कहा कि कलाहु रब्बुक। तो मुखातिब आपको करके उन्हें जवाब दिया जा रहा है। तो और ये भी एक बात जान लें कि ये जो फ़ज़ल है ना ख़िताब करने का, अल्लाह के ख़िताब करने का, ये तो सालिहीन को भी नहीं अता हुआ। तो जब सालिहीन को भी नहीं अता हुआ तो ये हासिदीन और मुनकरीन और अदावत रखने वालों को अल्लाह कैसे ख़िताब करेंगे? तो अल्लाह हमें ये जानना होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बात कहीं और बताना मकसूद होता है, लेकिन ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है। और जो इसका अगला पार्ट है कि ये पहला पार्ट हो गया मा वद्दाअक रब्बुका, और दूसरा जो इसका पार्ट है कि वमा कला, जिसका मैंने रूट वर्ड कला का बताया था, काफ लाम या, और ना वो यूजुअली जो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई है कि की जाती है कि ना वो नाराज़ हुआ। तो नाराज़ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अ कुछ उलमा ने कहा है कि जब अल्लाह ने आपको आला दर्जे पे मुंतखब कर लिया, तो वो छोड़ कैसे सकते हैं, वो नाराज़ कैसे हो सकते हैं? आप तो मुस्तफ़ा हैं, सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तफ़ा। अल्लाह ने अपने इरादे में, अपनी तदबीर में, अपनी हिकमत में, अपनी कुदरत में, अपने लाहूत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया है। और आपको जब अपने इरादे में, अपनी तदबीर में, अपने कुन में मुंतखब कर लिया, तो आप ऐसा हो सकता है कि फिर अल्लाह उनको छोड़ दें या उनसे नाराज़ हो जाएँ? तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। जब कॉज़ है ही नहीं तो उसका इफ़ेक्ट कैसे बयान होगा? यानी ये कॉज़ हो ही नहीं सकती कि कोई रीज़न हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें या उनसे नाराज़ हो जाएँ या उनका दर्जा कम कर दें या उनको किसी भी तरीके से कम उस पे आ जाएँ, हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान इस आयत को वुस्अत देंगे और इसका मानी व मा कला का क्या करेंगे कि ना कभी आपकी तकरीम में कमी होगी। यानी आपकी तकरीम में कोई कमी नहीं है।
اور حضرت عیاض لکھتے ہیں اپنی شفا شریف میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب آپ کو ترک کرے یا وہ آپ کو دور کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال علماء نے اس کے اوپر بہت ڈیپتھ سے لکھا ہے، اور یہ آج اور کل اور چند صدیوں کے علماء نے نہیں، 1300 سال پرانے علماء نے، یہ جو حضرت عیاض کا نام میں نے لیا ہے شفا شریف کا، یہ 1300 سال پرانی کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو کیسے اس آیت سے یہ معنی کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب آپ کو ترک کر دیں یا وہ آپ کو ابغض یا خود سے دور کر دیں، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کو پلیز، یہ ترجمے سے نہیں سمجھی جا سکتی یہ آیت، اس آیت کو اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے۔ ترجمے تو آلریڈی ہی اس کا معنی بہت کمزور کرتے ہیں، تو اس کو جب تک ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین نہیں کریں گے تب تک ہم جان نہیں سکیں گے۔ تو یہ تو مقام بول رہی ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو وہ مقام بتا رہی ہے کہ ماں، اور پھر اوپر سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ یہ اذیتیں اور یہ تانے اور یہ ایکوزیشنز دے دے کے ستا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی کا اظہار ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھتے اور اپنا چہرہ مبارک، اپنا گال مبارک، اپنی ٹوڑی مبارک آپ کعبۃ اللہ سے جو تھے وہ دیوار کے ساتھ لگاتے، تو ان کو یہ پھر ڈائریکٹ یہ والی بات، کیونکہ یہ سٹارٹ آف دا وحی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیئرٹی در کلیئرٹی ہو گئی باتوں کی کہ ان کا مقام کیا ہے، اور پلس یہ کہ جو حاسدین تھے، جو عداوت رکھنے والے تھے اللہ کی وحی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے، تو انہیں بھی کلیئرٹی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے ان کا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آیت نمبر 4۔ اور یہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا پہلے سے۔ یہاں پہ دیکھیے ٹرانسلیشن یہاں پہ بھی آخرت ہی لکھی ہوئی ہے، یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اسکرین پہ، تو آخرت لکھی ہوئی ہے، تو آخرت بھی اس کا ایک مفہوم آتا ہے، لیکن اگر آپ کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیے تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ اس کے بہت سارے اور مفہوم بھی نکلتے ہیں، اور وہ زیادہ کیا ہیں، حاوی ہیں صرف آخرت کے معنی پہ۔ تو اگر ہم اس کے ملٹیپل معنی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَلْ آخِرَةُ، اور جو یہ لام ہے، آپ نے دیکھا یہ 2 لام آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے، جو ایک لام ہے، ایک لام لزوم ہے، اور ضرور بضرور اس کا معنی ہے، یعنی کہ یقیناً، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، with surety، کیا ہے کہ جو آپ کا بعد کے آنے کا بعد والا وقت ہے، خیر لک من الاولی، پہلے آنے والے وقت سے وہ کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہم نے آخرت کی بات کی، اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ ٹچ کرتی ہوں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہی رکنے سے پہلے اور بعد کی بات، یہ ایک مفہوم ہے، کچھ مفسرون نے اس کو اس طرح لکھا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ہم ریولیشن آرڈر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح لگتی ہے بات۔ کیسے کہ وہی رکنے سے جو پہلے کا ٹائم تھا، اس سے بعد کا ٹائم، وہی رکنے کے بعد اب سورۃ ضحیٰ اور اس کے بعد جب وہی آتی جائے گی تو وہ ٹائم بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ جو 3 سے 40 دن کا گیپ ہے، کچھ کہتے ہیں 3 دن کا، کچھ کہتے ہیں مہینے کا، کچھ کہتے ہیں 40 دن کا، بہرحال جتنا بھی گیپ تھا، کہ اس گیپ سے پہلے والے دن جو تھے وہ مشکل تھے، لیکن اس کے بعد جو دن ہے، اور والآخرہ، بعد، آخرہ بعد کو بھی کہتے ہیں نا، بعد والے دن بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اولا کے 2 معنی بھی ہیں کہ اولا اس کو بھی کہتے ہیں کہ صرف گیپ والے
وقت، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ سورہ علق سے سورہ فجر پلس گیپ کا وقت تک، یعنی سورہ علق جب وہی یعنی نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملنا شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، اس وقت سے لے کے سورہ فجر تک پلس گیپ کے ٹائم، یہ سارا جو ٹائم تھا اس کو اولا کہا گیا، یہ پہلا وقت ہے، اور آخرہ کیا ہے؟ آخرہ یعنی اس کے بعد آنے والا وقت، کہ اب یہ اس کے بعد جو شروع کی 10 صورتیں پلس گیپ والا ٹائم، اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ الآخرہ ہے، کہ وہ بہت بہتر ہوگا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی یعنی سورہ ضحیٰ جو گیپ کے بعد نازل ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، اس کے بعد کبھی وحی کا سلسلہ رکا نہیں۔ اور اگر اس کا معنی آخرت لیا جائے تو آخرت کس سینس میں ہوگا کہ بہتر دنیا بہت ساری سینس میں بہتر ہوگی۔ دنیا کس طریقے سے بہتر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی انشاءاللہ العزیز اور فتوحات ہوں گی، کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، بہتر جگہیں ملیں گی، جیسے مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی، اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر ہوئے، تو مطلب وہ سارے سلسلے جو ہوئے تو وہ اس آیت کے اندر گویا ایک وہ ہے خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگ۔ اور اگر اس کو آخرت کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ بھی معنی بنتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جیسے مقام محمود عطا ہوگا، حوض کوثر عطا ہوگا، تو جو جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں گے تو اس کی طرف بھی اشارہ مفسرون کرتے ہیں، اور یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وحی کے بعد یہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ابھی بہت چند لوگ ہی تھے، گنا جا سکتے تھے آسانی سے، اتنے سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اسٹرگل بہت زیادہ تھی، اور بہت جو پاورفل لوگوں میں سے جو سپورٹ کر سکیں کمزور مسلمانوں کو، ان میں سے ایسا کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وحی کے بعد بہت سارا لوگ الحمدللہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اس آیت کے نقطے نظر میں آج کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ہم آج کے کانٹیکسٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ کیا ہے کہ ہر ایک داعی کے لیے یہ ایک نقطہ ہے، اور دوسرا نقطہ میں اس کے بعد بتاتی ہوں جو اس وقت سب سے اہم ہے۔ ایک نقطہ یہ کہ فار ایوری داعی کہ جو بھی دین کی دعوت دینے کا کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر بار جب میں اللہ کے راستے میں کھڑی ہوتی ہوں، میں خود کو اس کے راستے میں کھپا رہی ہوں، میں رزلٹ پر غور نہیں کروں گی، لیکن اللہ کا یہ وعدہ میرے دل، دماغ، روح میں سرایت کیا ہونا چاہیے کہ میرا آنے والا وقت میرے پہلے وقت سے بہتر ہے، میرے بعد والا وقت میرے پہلے وقت سے بہتر ہے۔ My momentum will never slow down or if I think like this۔ میری مومنٹم کبھی کم نہیں ہوگا، میری موٹیویشن کم نہیں ہوگی۔ ہمیں موٹیویشنل سپیکرز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میں اپنی موٹیویشن کا سورس اپنے اور سورس آف انرجی اینڈ سورس آف موٹیویشن اپنے اللہ کو اور اللہ کی اس آیت کو، اس کلام کو رکھ لوں، تو کہ میرا آنے والا دن اگر میں کھڑی ہوں، اگر میں سچائی اور حق کا دامن پکڑ کے اللہ کے ساتھ عروۃ الوثقی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو پکڑ کے کھڑی ہوں، تو پھر ہیو ٹرسٹ آن ہیم۔ اور یہی اس آیت کا معنی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ میں نے تو بہت کر لیا اور کوئی رزلٹ نہیں نکلا، تو پھر میں کوئٹ کر جاؤں گی۔ اگر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرا تو اتنی محنت کی ہے، میں نے تو اتنی کوشش کی ہے لیکن رزلٹ نہیں نکلا، اگر یہی بات سوچنا شروع ہو جاتے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، 70 80 40 50 60 70 80 لوگ اتنے سے آتے ہیں ان کے کہ مطلب 100 نہیں ہوئے تھے،
60 और 80 के दरमियान लोग थे, तो वो तो कभी कब के क्विट कर जाते. So the energy that Anbiya alayhi salatu salam and Salihin who were steadfast on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, they used to have this momentum. That's why that these ayat اور اس طرح کی سوچ اور یہ وہ آئیڈیالوجی تھی that helped them to kept on like وہ چلتے رہتے تھے, وہ استقامت کے ساتھ جمے رہتے تھے. ایلس تو کوئی بھی بہت کوئکلی کوئٹ کر جائے. اور اگر ہماری نظر اس پہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, رزلٹ تھوڑا ملا ہے تو کوئی بات نہیں, اور ملے گا. کچھ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, آنے والے دن میں ملنا شروع ہو جائے گا. This is so beautiful way of carrying and generating this dava momentum. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سٹارٹ کرنا ہوگا. اور دیکھیے اب اس دوسرے نقطے کو دیکھیے جو آج سے ریلیونٹ ہے, جو آج امت مسلمہ کی حالت ہے, جو آج ہمارے فلسطین کی حالت ہے. جب ہم بہت تکلیف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اسپیشلی آج کل کی یوتھ جو سمجھ رہی ہے کہ امہ کا کانسیپٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کی تجدید اور یہ باتیں سمجھ, پریشان ہو کے بیٹھتے ہیں. جب وہ ہاتھ پیر نہیں مار سکتے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم آپ پہنچ نہیں سکتے, ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ہم ان ملکوں کو جو ان کو وہاں تک ارد گرد جو کیا ایئر ویز ہوتی ہیں, ہم مسلمان ملک ایئر ویز دے رہے ہیں تو ہی تو دوسرے باہر سے آ کے چیزیں پہنچا رہے ہیں نا. تو ہم ان ملکوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, سارا کچھ. پھر ہمارے لیے یہ آیات سورس آف انرجی ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے ان کے لیے جو اصل سفرر ہے, جو آج غم میں ہیں, جو جہاد کے راستوں میں ہیں, جو مظلومین ہیں فلسطین میں. اور فلسطین کا تو مدعا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو اس وقت دنیا میں سامنے آ گیا. کشمیر کا تو سامنے نہیں آتا, کشمیر کا تو سامنے نہیں آتا. کشمیر میں بھی یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے, یہ میسیکرز کشمیر میں بہت دفعہ ہو چکے ہیں. اور یہ سوچ کہ ان کا دن بہت سخت ہے, اور دہا بہت شدت سے گرمی میں ہے, بہت اذیتیں ہیں, بہت ٹارچر ہے, بہت کاٹا جا رہا ہے. اور دہا روشنی کے ساتھ وہ ٹیمپریچر اتنا ہاٹ ہو گیا کہ جل رہا ہے سب کچھ. اور اگر اس کے بعد آپ یہ آیت دیکھیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, کہ whatever position you are in, wherever you are, تمہارا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. اگر آج آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کو آنے والا کل ملے گا. آج بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, جانے دے رہے ہیں, جو بچے, وہ عورتیں, وہ بوڑھے, وہ جوان, وہ جا رہے ہیں, لیکن ان کے بعد والوں کو کل دیکھنا نصیب ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آج شریعہ قائم نہیں ہو رہی, آنے والے کل انشاءاللہ ہم وہ مشل لے کے کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوگی کہ امت دوبارہ سے ایک ہوگی, سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دوبارہ سے کھڑے ہوگا. For better times are coming. Purify yourself for him and stay positive. کہ حسن ظن باللہ رکھنا ہے ہمیں. اور اس وقت وہ جو تکلیف کاٹ رہے ہیں, اور وہ جو تکلیف جس کا کوئی 2% 4% شاید ہم محسوس کر رہے ہیں, سم ٹائمز ہم 1-2% سے زیادہ محسوس بھی نہیں کر پا رہے, ہم سارے ہی ٹریننگ سے گزر رہے ہیں. وہ بہت کلوز اور بہت مشکل والی ٹریننگ سے گزر رہے ہیں, اور ہم میں سے اگر کوئی فیل کر پا رہا ہے تو ہم بھی 4-8-5% ٹریننگ میں سے گزر رہے ہیں. اگر آپ پیلسٹائن کی کوئی بھی ویڈیو دیکھیے, ان کا ہر بچہ, ان کی ہر عورت, ان کا مرد, بوڑھا حسن ظن باللہ رکھا ہوا ہے, تبھی وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں, تبھی وہ کہہ رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. I am going
My soul is leaving my body, but yet there are others who are going to stand on our behalf. उन्हें पता है कि आने वाला वक्त पिछले से बेहतर होगा। और यही एग्जैक्टली वो चीज थी जो चल रही थी सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के if you're not able to convince those kuffar Makkah, wait for victory from Allah subhanahu wa ta'ala. आपने अपना keep on going with your work. आपने अपना काम करते रहना है. Be persistent what you have in hand. Be persistent with that. पीछे होके गिर ना जाएं, भाग ना जाएं, अपनी 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 गेम ना प्ले करने लगें, अपने सेफ्टी ना करने लगें. खड़े हों, निकलें. मेहनत और कोशिश, बीज बोना. अगर हम वहां तक नहीं जा सकते तो क्या हम अपनी अपनी जात, अपने सोसाइटी यहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का बीज भी नहीं बो सकते, उसके लिए खड़े भी नहीं हो सकते. लेकिन हम हमेशा उधर जाना चाहते हैं जहां हम जा नहीं सकते. लेकिन जो व्हाट इज इन आवर हैंड्स, वी यूजुअली वी डोंट डू दैट. वेदर इट इज माय दावा, माय जॉब, माय हाउस, माय रिलेशंस, हर जगह अगर इस आयत के जरिए से आप अल्लाह से हुस्न ज़न नहीं रखेंगे तो वो आपकी खैर और पॉजिटिव मोमेंटम को वो चीज रोक देगी और आप फिर सेल्फिश हो जाएंगे. Look forward to Allah subhanahu wa ta'ala and keep moving towards positive. और ये सबक इस वक्त हम अगर पैलेस्टाइन से नहीं सीख रहे तो फिर हम नहीं कुछ ज्यादा सीखेंगे और करेंगे. اللهم ثبت أقدامهم اللهم ارحمهم اللهم أسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. آية number 5 ولسوف يعطيك ربك فترضى. And not only this, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. और यकीनन अन करीब युअतीका अता करेगा आपको रब्बु का आपका रब फतरता तो आप राजी हो जाएंगे. युअतीका इसका रूट वर्ड है आइन तो. वाओ. आइन तो, नॉट ता, तो वाओ. 14 टाइम्स इस रूट के साथ कुरान में वर्ड्स आए हैं. 14 टाइम्स इस रूट के साथ कुरान में वर्ड्स आए हैं. तरदा फा को निकाल दें. फा का मतलब पस है या तो है. तरदा वर्ड है, उसका रूट वर्ड है रो दौद वाओ. अगर इस एक वर्ड को आप सीख लें तो 73 टाइम्स इस रूट के साथ वर्ड्स आए हैं. 73 वर्ड्स को आप आराम से समझ सकते हैं. तो आप राजी हो जाएंगे. हुआ कंजंक्शन है और ल लाए ताकीद है. सर्जन ताकीद, किसी चीज को ताकीद करने के लिए लाम आता है. आगे सौफा आ रहा है, वो भी ताकीद के लिए आता है. मुस्तकबिल विल या फ्यूचर विद असर्शन, फ्यूचर में जो ताकीद होती है. एक ही लफ्ज के अंदर लसौफा 2 दफा ताकीद आ रही है. 2 दफा क्या आ रही है? ताकीद आ रही है. अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ये सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, ये असर्टेड ताकीद वाला वादा है, डबल ताकीद है. I will certainly give you this. वलसौफ युअतीका रब्बुका. यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता करेंगे फतरदा और आप राजी हो जाएंगे. रब्बुका पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल टच देखिए. रब्बुका आपका रब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका रब. पीछे भी रब आया था ना, मा वद्दाका रब्बका, रब्बुका. पर्सनल कनेक्शन विद योर रब. युअतीका क्या देगा? यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? क्या देगा? वाला सौफ युअतीका अता करेगा आपको आपका रब. क्या अता करेगा?
I will give you things that you will be pleased. اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دوں گا. کیا دوں گا؟ قرآن سے، وحی سے، سننا سے، جبرائیل کی سپورٹ سے، اصحاب کے ساتھ سے، انصار سے، اسلام کی گروتھ، واپس کعبۃ اللہ میں اسلام کا قیام، سب کچھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is giving notion that I will slowly give you things that you will be pleased. میں آپ کو، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا شروع ہوئے تھے اور یہ اس 11ویں سورت تک ابھی اتنے صحابہ آئے تھے ساتھ کہ ابھی 100 کے اوپر گنتی شاید نہیں گئی تھی، اس کے ارد گرد تھے. چند سال گزر چکے ہیں. شروع کے 1 سے 3 سال کے اندر کا ٹائم ہے. 1.5 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 2.5 ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ ٹائم نہیں کہیں آتا، لیکن بہرحال اتنا ٹائم گزر رہا ہے. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مشکلیں جھیل رہے ہیں، اذیتیں ہیں، اپنی فیملی سے اذیت ہے، باہر سے اذیت ہے، وہ قبائلی جو عصبیت کی وجہ سے ٹینشن اور ٹارچر ہے. جدھر جاتے ہیں پیچھے ابو لہب جو میں نے بتایا تھا کہ اپنا ہی تایا جا کے پیچھے، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعوت دیتے ہیں، پیچھے جا کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی بات نہ سنیں، یہ میرے بھتیجے ہیں لیکن بس یہ اب ٹھیک بات نہیں کر رہے. مطلب بہت ہی رف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بولتا وہ، اور لوگوں کے دل میں شک و شبہات ڈال دیتا. تو اسلام was in real difficult times اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب یہ ٹائم چل رہا ہے. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خوشخبری سنا رہے ہیں، پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں اور وضاحت سے اور سرٹنٹی سے اور شورٹی سے کہ فیوچر will bring you a lot. اللہ is already pleased with محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی تھکن ہے، جو ان کی محنت ہے، جو ان کی کوشش ہے، میں آپ سے اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ اور میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ ہر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہو کر اس کے وجہ کے لیے کام کرتا ہے، یہ آیت اس کے لیے بھی ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہوگا. تو یہ آیت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں، اتباع کر کے ان کے مشن کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. Beautiful comfort to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this ayah, and beautiful comfort to all of us as dawah carriers کہ اگر ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. اسلام ہمیشہ ٹائرنٹ کے ہاتھوں سے مشکل دیکھے گا، اور ہمیشہ جیسے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کمپینینز کھڑے ہوئے، آج ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہوگی، آج ہمیں بھی لگنا ہوگا. تبھی یہ آیت ہمارے لیے ہو سکے گی. اور اس کے بعد اب جو سلسلہ آیات کا آگے آ رہا ہے، میں ان ساری کو کمپلیٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن کو تھوڑا سا معنی میں نے جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان کا معنی ٹھیک طریقے سے یا ٹرانسلیٹ ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جاتا. تو میں ان میں سے کوشش کرتی ہوں کہ 2-3 جتنی بھی آیات ہو جاتی ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ یاد رکھیں، let me remind you that what I have already done to you. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت جو ہے پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، اور عنقریب ہم آپ کو بہت عطا کریں گے، اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ کہنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے.
کہ we have done a lot to you. تو وہ پھر پچھلا جیسے ایک یاد دہانی ہے، کچھ مفسرون نے یہ لکھی ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، کچھ نے ڈفرینٹ طریقے سے چیزیں لکھی ہیں، بہرحال یہ ایک نقطہ ہے. تو اب کیا آیت کیا ہے کہ آیا نمبر 6 الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا، الم کیا نہیں، یجد کا پایا ہم نے آپ کو، کا آپ کو، اور یہ جو یجد یہ ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، واو جیم دال، وجدہ، وجدہ یجدو، یہ فعل ہے. وجدہ کیا ہوتا ہے، پانا، پایا، اور یجدو اس کا مضارع ہے. تو الم یجد کا کیا نہیں پایا اس نے، کس نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس کو، آپ کو، یتیمن، orphan، یتیم، فآوا، فآوا کیا ہے، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا. فآوا، فا کو، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور آوا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو یا، آوا، مأوا، جنت المأوا، جو لفظ آپ نے سنا ہوگا نا یا پڑھا ہے قرآن میں اور جگہوں پہ، وہ اسی سے ہے، آوا سے ہی ہے، جنت المأوا. تو یہ ورڈ جو ہے اس روٹ کے ساتھ الف حمزہ واو یا سے 36 ٹائمز قرآن میں اور ورڈز بھی آئے ہیں اس میں. آوا بیسیکلی اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے انسان لپٹ جاتا ہے، وہ ٹھکانہ بن جائے آپ کا. اس کا مفہوم کیا آتا ہے، اس کا جو ڈیٹیل ڈیپتھ میں معنی آتا ہے، اور بھی کچھ معنی اس کے ڈیپتھ میں آتے ہیں، لیکن ایک معنی کیا آتا ہے اس کا کہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے انسان لپٹ جائے اور لپٹ کے وہ آپ کا ٹھکانہ بن جائے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ یو were born as orphan، کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، but you didn't grow up as orphan. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو یاد ہے نا سورہ فجر میں جو آیت آئی تھی کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تھوڑا سا کانٹیکس یاد رکھیے آیات کا کہ سورہ فجر میں جب یہ آیت آئی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا، اور ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ جو عرب سوسائٹی تھی، جو مکہ کی سوسائٹی تھی، وہ یتیموں کو ہرگز کسی صورت بھی تکریم نہیں دیتی تھی. وہ بہت زیادہ لک ڈاؤن، ان کے حقوق لے لینا. جزاکم اللہ خیر، یہ آیا نمبر 17 ہے سورہ الفجر سے. تو پیپل آف مکہ دے ڈونٹ ریسپیکٹ orphans، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوسائٹی میں orphan کے طور پہ آئے، پر آپ کو اس سوسائٹی کا جو ٹارچر یا ہیوملیشن یا اذیتیں بچپن میں برداشت نہیں کرنی پڑی. یعنی چھوٹی ایج میں جب آپ تھے تو آپ کو لیفٹ الون والی فیلنگ کبھی نہیں دی گئی. آپ کو وہ جو پریکٹسز یتیموں کے ساتھ ہوتی تھیں آپ کو اس میں سے نہیں گزارا گیا، کیونکہ وہاں کے orphans جو تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کے حق مارا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ نارمل تھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کا معاملہ کیا. شروع سے ہی حضرت سیدنا آمنہ والدہ ماجدہ جو تھیں انہوں نے بہت شفقت سے، پھر جو حلیمہ سعدیہ تھیں جو رضائی ماں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ شفقت کے ساتھ رحم اور محبت اور کیئر سے پالا جتنے سال رکھا. پھر جب والدہ ماجدہ کے پاس واپس آتے ہیں کچھ عرصے بعد، والدہ ماجدہ فوت ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد دادا جان کفالت کرتے ہیں حضرت عبد المطلب، سیدنا عبد المطلب، اور وہ اس وقت لیڈر تھے مکہ کے. تو انتہائی شفقت، کیئر، محبت، احساس کے ساتھ اور لیڈرشپ کی گرومنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس وقت وہ کر رہے تھے، اور اتنی احساس اور کیئر کے ساتھ ان کو پال رہے تھے. پھر جب 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب یعنی دادا جان جب پردہ فرما گئے
تو جو چھوٹے چچا تھے ابو طالب، حضرت ابو طالب، ان کو انہوں نے کفالت سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ دیکھیے، اور پھر جو انہوں نے شفقت کی، جو انہوں نے مہربانی، جو احسان، جو آوا جیسا وہ آوا بنے. بعض مفسرون لکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو آیت ہے یہ حضرت ابو طالب کی عرفان پر دلیل دینے والی آیات میں سے ہے کہ جتنے لمبے عرصے کے لیے سیدنا ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ گاہ بنے، یا وہ جس طرح ٹھکانہ بنے ان کا، ایسی ہستی بنے جن سے لپٹ کے وہ اپنا ٹھکانہ بن گئے وہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. What a great protection he was for سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لیڈر تھے، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروٹیکشن تھی وہ کتنی زیادہ تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سوسائٹی سے برعکس، سوسائٹی میں جو نارمز پریکٹس ہو رہے تھے اس سے برعکس، اس سے اپوزٹ وے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اکرام کے ساتھ، انتہائی محبت اور رحم کے ساتھ ان کو ہر ایج کے ہر گروپ میں ان کو کیا ملتا رہا، ان کو ٹھکانہ ملتا رہا، ان کو ایسی سہارا، ایسی پروٹیکشن، ایسی کیئر، ایسی محبت، ایسا اکرام ملتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے خود کو اکیلا نہیں محسوس کیا، انہوں نے کبھی خود کو اس طرح محسوس نہیں کیا جو حیثیت اس سوسائٹی میں یتیموں کی یوزلی ہوا کرتی تھی. تو یہ، اور پھر اگلی آیت ہے کہ وہ وجدک ضالا فہدا، اور پایا آپ کو. اب یہ آیت وہ معنی ہے جس کا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے بہت کیئرفلی، کہ و اور وجدہ یہ وہی ہے جیسے میں نے اوپر پیچھے پچھلی آیت میں بتایا، وجدہ یجدو، یہ دوبارہ یہ وہ لفظ آیا ہے. اوپر یجدو آیا تھا، یجد اس کے ساتھ کر کے آیا تھا مضارع میں، یہاں پہ وجدہ ماضی کے طور پہ آ رہا ہے کہ اور پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، و اور وجدہ پایا کا آپ کو، ضالن سرچنگ فار ٹروتھ، فہدا تو آپ کو فائنلی سچائی اور حق اور ہدایت کا راستہ آپ کو مل گیا. اب یہ جو انہوں نے ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے نا، یہ سامنے آپ دیکھیے ضالن کی، را بھولا، یا بہت ساری اور ٹرانسلیشنز لکھی جاتی ہیں. یہ انتہائی کمزور اور انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ حق نہ بیان کرنے والی تفاسیر ہیں، اور ان کے اندر جب انسان پھر گم ہو جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ہٹی ہوئی باتیں پھر ہم بہت کامنلی کرنے لگ جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور اس کیئرفل کو کرنے کے لیے نا ہم تھوڑا سا اصول ساشی میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ضالن ہے یہ ہے کیا. اس کو آپ لکھیں، کوئی نہیں بھی لکھ رہا ہے تو پلیز اب لکھنا شروع کریں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اس آیت کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، ان سینس آیات تو خیر ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن درست معنی جب تک آپ بتانا، لکھنا، کہنا شروع نہیں کریں گے تو وہ چیزیں جو بہت زیادہ کامنلی لکھی گئی ہیں وہ پھر کس طریقے سے ہم بہتر چیز کو زیادہ اوپر لے کے آئیں گے، اور جو زیادہ کمزور معنی کے ساتھ لکھی گئی ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں کیسے جائیں گی. So we have to understand first. So the first thing first is کہ ضالن کیا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام. ضاد لام لام یہ قرآن میں 191 ٹائمز روٹ کے ساتھ ورڈ آئے ہیں، جو آپ آتے ہیں ضالین پڑھتے ہیں وہی اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو اس اچھے سے سمجھ لیں، قرآن یہ بہت کافی سارے معنی میں آیا ہے. تو کافی سارے معنی میں آنے کی وجہ سے، اور کلاسیکل عربی میں اس کا کیا معنی تھا، جی مغرب کا ٹائم ہے لیکن مجھے 10-15 اب میری جو کلاس کا ٹائم ہے اس وقت تک انشاءاللہ آپ کا مغرب کا ٹائم ابھی آپ کو رہے گا. میں کوشش کرتی ہوں، دس از پروبلی مائی لاسٹ آیا، یس 8th آیا سے میں نیکسٹ ٹائم کر لوں گی. سو گیو می 15 more minutes پلیز، بلکہ 16 more minutes. تو وجدہ کا ضالن فہدا، تو کیا ہے کہ ضالن میں بتا رہی تھی کہ اس کا روٹ ورڈ ضاد لام لام ہے،
اور کلاسیکل عربک میں کیا ہوگا کہ کلاسیکل عربک میں اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا جاتا تھا، اور مفسرون کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو اسلامک معنی ہے ڈائریکٹ جو ایک دم سمجھ آتی ہے وہ تو چلے ہے ہی، لیکن اولڈ کلاسیکل وے میں یہ یوز کیسے ہوتا تھا اس سے اس کا معنی دیکھیں، اور پھر اس کو وسعت کے ساتھ معنی کو دیکھیں، نہ کہ صرف ایک دم جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاید اس کا معنی گمراہ ہے۔ پلیز اس ڈسکشن کو کلوز کریے اور اس بات کو سنیے میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگ لکھتے ہیں تو آئی گیٹ ڈسٹریکٹڈ، اور 3 منٹ میرے ادھر ہی چلے جائیں گے میں باتوں کو ریپیٹ کرتی رہوں گی۔ تو شازی چیٹ کو بند کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو دود لام لام میں پہلا جو دلال، یہ اپوزٹ کس چیز کا ہے؟ ہدایت کے۔ لیکن عرب دلہ کو بہت سارے معنی میں استعمال کرتے تھے، تو جو اس کا پرائمری معنی ہے، پرائمری معنی جو سب سے بڑا میجر معنی آتا ہے وہ دود لام لام میں ایک دفعہ پہلے بھی کسی صورت میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کہاں یہ کس صورت میں پڑھایا تھا، یعنی ابھی ان جو ہماری 10 صورتیں گزر چکی ہیں اس کے اندر۔ تو دود لام لام کا جو سب سے پرائمری معنی ہے وہ کیا ہے؟ ٹو بی ہڈن، چھپا ہونا، کسی چیز کا چھپا ہونا۔ دل شیئن عرب یوز کرتے تھے، کلاسیکل لٹریچر میں یہ ورڈز یوز ہوتے تھے، کلاسیکل ٹائم یعنی اسلام سے پہلے کے ٹائمز میں بھی یوز ہوتا تھا۔ تو کیا یوز ہوتا تھا؟ دل شیء، دس تھنگ از ہڈن، یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ دل، دعاد لام لام، چھپی ہونا۔ اسی طریقے سے ایک اور محاورہ بولا جاتا تھا کلاسیکل ٹائمز میں کہ دل الماء فی اللبن، کہ گم ہو گیا پانی فی اللبن، کس میں؟ دودھ میں، یعنی دودھ میں اگر آپ پانی ڈالیں نا تو کیا ہوا؟ دل الماء فی اللبن، that the water is mixed into milk، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ ڈیلیوٹ ہو گیا، اور جو پانی ہے وہ ڈسپیئر ہو گیا یا گم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایکسپریشن آتا ہے کہ ٹو بیری سم تھنگ، کہ ادللت المیت، آئی ہیو بیری دا ڈیڈ، ادللت، یہ بھی داد لام لام، ادللت، میں نے بیری کر دیا کس کو؟ المیت، میت کو۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہر دلہ یا دولہ یا دولین، ہر دود لام لام کا معنی یہ ہو کہ یہ گھمراہ ہو گیا ہے یا یہ بھٹکا ہوا ہے یا یہ راستہ بھول گیا ہے، تو اس آیت کا کیا معنی ہے کہ وَإِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں گمراہی آ جاتی ہے، یا زمین میں مس گائیڈنس آ جاتی ہے، یا زمین ایسٹرے ہو جاتی ہے، یہ معنی تو نہیں ہے نا وَإِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ جب زمین کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر ہڈن ہو جائے کوئی چیز، جب کوئی چیز چھپ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کیا معنی ہمارے پاس آئے؟ کنسیل ہونا، ہڈن ہونا، کسی چیز کا کیا کہتے ہیں مکس ہو جانا کہ وہ نظر نہ آئے، یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اور کیا ایک اور جو بہت قیمتی معنی ہے میرے نزدیک، اس کی انڈرسٹینڈنگ پھر آگے فائنلی ہیوی رہے گی، وہ کیا ہے کہ دللت المسجد، I cannot find مسجد، دللت یعنی کھو گئی مجھ سے، گم ہو گئی مجھ سے مسجد، I can't find مسجد۔ تو جب دللت ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر سرچ کرتا ہے نا۔ جب کوئی چیز آپ سے گم ہو جائے، یا دللت الدار، گم ہو گیا مجھ سے میرا گھر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا سرچ کریں گے، گیٹ اٹ؟ تو دللت گم ہونا، اس کے بعد جو سرچ ہونا ہے وہ ایک اہم سٹیپ ہے جو اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، سو یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اتنے سارے معنی عربک میں ڈکشنریز میں لکھے گئے ہیں، اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اگر ہم محض ایک ہی معنی لیں گے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھٹک گیا، جیسے کافروں کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ بھٹک گئے ہیں، تو وہ معنی تو یہاں نہیں آتا نا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تو جب
آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی آپ کی زندگی کا تو مقصد تھا، اسلام سے پہلے بھی وہ ابراہیمک فیتھ کو جانتے تھے، وہ تو اسی حق کی تلاش میں تھے کہ جو گم ہوا تھا، اور کیا گم ہوا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا راستہ، یعنی حنیفاً مسلمن، وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے، اسی تلاش میں تو وہ غار حرا جاتے تھے، اسی تلاش میں تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر برائی، ہر بے حیائی، ہر چیز سے بچا کے رکھا۔ تو یہ آپ کو بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ ضالن کا مطلب کیا نہیں ہے، ہرگز بھی مس گائیڈڈ، ان گائیڈڈ نہیں ہے۔ تو اس کا معنی اگر آپ یہاں لکھ سکتے ہیں تو سرچنگ فار ٹروتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں 3-4 معنی اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لکھے گئے ہیں، اور اس کو ساتھ ساتھ ہم تاکہ بات کر لیں کہ یہ پھر کمزور معنی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے معنی کیا مس گائیڈڈ، میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کمزور معنی ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسٹرے معنی کیا، راستہ ہی گم کر دینا، صحیح راستے سے ڈائریکشن سے دور چلے جانا، یہ بھی بہت ویک معنی ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ ان اویئر آف شرعی احکام، یعنی ان اویئر آف شرعی احکام، یہ مطلب کہ یس، کیونکہ شریعہ اس وقت تک غاب عنہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہیں آئی تھی نا، تو انہیں پتا تھا کہ بت پرستی یا پیگنزم تو غلط ہے، مگر وہ سچ اور حق کی تلاش میں تھے۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاش تھی، اور اس کے بعد جو پھر انہیں شریعت ملی اور شریعت کے احکامات ملے، تو وہ فہدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کی تلاش میں تھے، was searching for truth، فہدا، تو آپ کو پھر رسالت ملی، آپ کو شریعت ملی، آپ کو awareness of the احکام of شریعہ دیا گیا۔ So the point is کہ I am not lost but I am looking for something that is lost۔ یہ ایک جملہ لکھ لیں کہیں، مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ کہ I am not lost، یعنی بات اصل میں یہ ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ he was lost۔ So he was not lost but he was looking for something that was lost۔ اور looking for شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی یہ تفسیر لکھی ہے کہ looking for guidance یا searching for guidance۔ تو looking for guidance and searching for guidance یہ بھی کسی حد تک that's fine کہ آپ وہیں شریعت کے احکامات اور اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی اور اس کو اور اسلام کا آنا اور اس کا غالب ہونا، جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسلام تو آپ کو پتہ ہے نا شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے، تو جو ملتا رہا وہ اس کی طلب میں تھے، اور اسپیشلی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دین تھا، دین مسلمن حنیفن، اس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ۔ اچھا، ون میننگ از جو کہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ ڈراؤننگ انٹو لو، ضالن کیا ہوتا ہے کہ آپ یو آر ڈراؤننگ انٹو لو، جو ہم نے وہ کہا تھا نا کہ کسی چیز کا اندر وہ سرائیت کر جانا، بہت ڈیپ ہو جانا، یہ معنی بھی لکھا گیا ہے۔ تو یعنی آپ کے اندر وَوَجَدَ كَضَالًا فَهَدَىٰ، یہ پورے کانٹیکس میں معنی کیسے بیٹھتا ہے، یہ تو میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ریئلی، لیکن لکھا گیا ہے کہ ضالًا ایسے لکھا گیا ہے کہ somebody is drowning in love۔ تو ضالًا کا یہ بھی مطلب ہے، اور فہدا تو اس محبت کی وجہ سے آپ کو کیا ہو گیا، ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے عطا ہوئے۔ بہرحال یہ چند معنی تھے، اور ان میں سے کیا کمزور معنی ہے ہم نے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کی، اور کیا قوی اس کی بات ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ بہرحال کسی بھی درجے پہ وہ پہلا معنی جو یوزلی لکھ دیا جاتا ہے بہت کیئرلیسلی، علم التفسیر سے بے نیاز ہو کے یا اس کی گہرائی جانے بغیر، کہ جیسے بھٹکنا یا ایسٹرے ہونا یا مس گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ، یہ لفظ پلیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے، ان کے استعمال سے۔ اور
इसी तरीके से आप ये देखिए कि मक्का की जो सोसाइटी थी उसमें आप ये देखिए कि जहाँ ट्राइबलिज्म, ह्यूमनिज्म, मनी और पावर सब कुछ था, उसमें हमने अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय हक दिखा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत दे दी। अब आप ये देखिए कि आज हमें हमें भी ये अ जब हम थोड़ी-सी वसअत से इस आयत के तफसीर को देखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में असबियत थी, जिस सोसाइटी में हक नहीं बोला जाता था, जो अपना होता था उसको वोट डाला जाता था, उसको सपोर्ट किया जाता था। उस सोसाइटी में जो पावरफुल होता था, जो जिसके पास पैसा ज़्यादा था, उनको माना जाता था, उनको पूजा जाता था, उनकी चलती थी और उन्हीं के साथ ताल्लुक बनाया जाता था, जैसे हमारे मुल्कों में भी ऐसा ही तकरीबन होता है। ऐसे में सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या अता किया? वो राय हक अता किया। वो वो हदायत दी कि उस अंडरस्टैंडिंग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इर्द-गिर्द उधर कॉमनली नोन थी, उससे वो लिबरेट कर गए, उससे वो बाहर निकल आए। यानी कि वो जो कन्फाइंड किस्म का बिलीफ सिस्टम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कन्फाइंड बिलीफ सिस्टम से लिबरेट कर दिया उनको। तो फ़हदा यानी कि जो उस वक़्त माहौल में तारीकी छाई हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से बाहर निकाल के एक नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग, एक नए लेवल की सोच, एक नए लेवल का वो वलवला दिया, राह हक का वलवला, हिदायत का वलवला कि फिर उस रोशनी से, जो हिदायत के साथ यू बिकम द टॉर्च बियरर और फिर आपने जो मिशन जारी किया, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी की इत्तिबा करने की कोशिश करने में खड़े हैं। आज हमें भी अपने नेशनलिज़्म अब ये आखिरी नुक्ता है, बस अगर आखिरी मिनट 10 मिनटों का करके सुन लें। आज भी हमें नेशनलिज़्म नेशनलिज़्म कौमियत, मैं पाकिस्तानी, वो इंडियन, वो बांग्लादेशी, वो अरब, वो फलाँ, ये मैं, ये वो, इसमें से जमहूरियत से, जितने भी इज़्म्स हैं, उन सारों से अपने आप को हटा के हिदायत माँगने की दुआ करनी है और ये आयत यही बता रही है कि ववजदका दॉल्लन फहदा के हम अगर डिप हुए हुए हैं किस चीज़ के अंदर अपने कन्फाइंड किस्म के बिलीफ सिस्टम में कि मेरी कौम पहले या मेरी नस्ल पहले या मैं पहले या मेरा माल है तो मैं सबसे ऊपर या मेरी जमहूरियत और डेमोक्रेसी पहले तो हम है दौलत हम गलत जगह पे खड़े हैं हमें तारी सूरत है सारे इज्म से और हम सारे कन्फाइंड किस्म के बिलीफ सिस्टम से को आज़ाद करके एक उम्मा का कॉन्सेप्ट एक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा के कॉन्सेप्ट से जीना सीखें। कुरैश बेस्ट ट्राइब था लेकिन अबू जहल हक से रो रहा था। कुरैशी आपस में क्या कर रहे थे? सोशलिज्म, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की गेम खेल रहे थे, बहुत सारे उनमें से। फिर वहीं से इस्लाम भी लाए। तो फ्लैग और जमहूरियत नहीं चलेगी। हम अपनी नेशन पे प्राइड नहीं कर सकते। हम अरब होने पे, पाकिस्तानी होने पे, गोरे होने पे, फलां होने पे, चौधरी होने पे, फलां होने पे, सॉरी चौधरी एक बोल दिया, और भी सारे जितने भी आप लोग हैं, मुझे कास्ट याद नहीं रहती। तो उस होने पे खाली हम लोग वो नहीं कर सकते, प्राइड नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलियन होने पे, ब्रिटिश होने पे, यूएस का पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड लेने से हमारी आइडेंटिटी और प्राउड होने का मकाम नहीं है। मेरा प्राइड मेरा इस्लाम है।
میری اسلامی آئیڈینٹی میرا پرائڈ ہے جو مجھے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، جو مجھے ہر دھن سے چھٹا کے ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، جو مجھے یہ اس ارد گرد پھیلے اندھیرے سے اوپر اٹھاتی ہے، یہ اس کنفیوژن سے اوپر اٹھاتی ہے جس کنفیوژن میں اس اتنا ڈھیر سارا علم ہونے کے باوجود ہم وی آر سنکنگ ان ٹو دس دس ڈارکنیس اور our belief system، ہمارا belief system وہی ہے کہ ہم پہلے، ہماری قوم پہلے، ہماری ذات پہلے، فلاں قوم پہلے، اس کی نیشنلٹی پہلے، اس کے تحت ہم جی رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ کے جب آپ اسلام کی بات پہلے کریں گے، اسلام کو پہلے جئیں گے، اسلام کو اپنی آکسیجن بنائیں گے اور اس پہ پرائڈ کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب پہ ہونا پہ پرائڈ آئے گا نا، تو پھر وہ ہم مسلمان بنیں گے جو ہم کھڑے ہوں گے۔ the might, the power that we are going to get باذن اللہ تعالی، nobody can stand in front of us by then۔ پھر کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا، لیکن ہمارا بجب میں پڑے ہوئے ہیں، اور بس اللہ ہی ہے جو ہمیں اس طرح کی ہدایت دے دے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ The fact that the Quran is with us, the fact that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our Rasul sallallahu alaihi wasallam and we are ummah to him should be enough۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسٹریسڈ وقت تھا، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں پہلی بار بھی تو آپ کو خیر کی طرف، حق کی طرف، سچائی کی طرف، ہدایت کی طرف آپ کو لے کے آیا تھا، تو ڈونٹ اسٹریس۔ میں آگے بھی ہر گائیڈنس، ہر ہدایت، ہر کشادگی میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہمیں لینا ہے۔ کسی ٹرائب، کسی پریزیڈنٹ، کوئی ہمیں گائیڈنس نہیں دے سکتا، وہ صرف اللہ ہی ہے جو دے گا۔ بس اللہ کے راستے پہ جمیں، اور کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو ہم اپنا رب بنائیں، اور ثم استقاموا، اور اس کے بعد ہم اس پہ استقامت اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا کرے، ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان کے اوپر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم احینا شہیدا وامتنا شہیدا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شازیہ آپ ریکارڈنگس ٹھیک